بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ شک نہیں تو اور کیا ہے، تم کو ایسا لگتا ہے کہ میں اس کی دولت پر ریجھ گئی ہوں، اور اس کی کوٹھی اور کار، اس کے شریفانہ رویے اور اس کی حیثیت دیکھ کے میرے جذبات بدل گئے ہیں۔ وہ رونے لگی۔ میں بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ مسجد سے نمازی نکل رہے تھے اور ہمیں عجیب سی شرمندہ کرنے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک تو مسجد کے سامنے کار میں بیٹھے ہو، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، محبت کے چونچلوں کے لیے اچھی جگہ منتخب کی ہے۔ پھر حمزہ خان نے یہ منظر دیکھا، مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے ڈرائیونگ کے لیے بیٹھ گیا۔ ابھی کدھر جانا ہے بیگم صاحب؟ اس نے پلٹ کر دیکھے بغیر کہا۔ میں نے کہا جہانگیر کے مقبرے چلو۔ نہیں، گھر چلو، شاہدہ نے آنسو پونچھ کے گلوگیر لہجے میں کہا۔ حمزہ خان نے سر ہلایا۔ جی بیگم صاحب، مجھے پھر طیش آیا، مگر صورتحال کو مزید خراب کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاشمی صاحب نے اسے بیگم صاحب کا خیال رکھنے کو کہا تھا، میرا نہیں۔ وہ میرا کہنا ماننے کا پابند نہیں تھا۔ اچانک شادو نے کہا، اچھا جہانگیر کے مقبرے چلو۔ ڈرائیور نے اسی لہجے میں کہا، جی بیگم صاحب۔ شادو نے میری طرف شکایتی پرملامت اور دکھی نظروں سے دیکھا۔ آنسو اس وقت بھی شادو کی پلکوں پر جلملا رہے تھے۔ اس وقت میں ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے چوم لیتا تو سارے گلے شکوے، غلط فہمی اور ناراضی ختم ہونے میں دیر نہ لگتی، مگر میں ڈر گیا کہ کہیں اس کا نتیجہ برعکس نہ نکلے، شادو مجھے تھپڑ نہ مارے اور اس کا خاص خیال رکھنے کے چکر میں ڈرائیور مجھے بے عزت نہ کر دے۔ میں نے اپنی ناراضی کا اظہار کرتا اور ڈرائیور سے کہتا کہ دفع کرو، مجھے کہیں نہیں جانا، تم گھر چلو۔ تو یہ حکم بھی وہ بیگم صاحبہ کی مرضی کے بغیر نہ مانتا۔ میں تو بہتر سمجھا کہ خاموش اور بے نیاز رہوں۔ داتا صاحب کے مزار اور بادشاہی مسجد کے پاس شاہ جی کے کارندے موجود تھے۔ جاؤ کہہ دو کسی سے وکیل صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ نیچے اتار کے باہر دیکھا۔ ڈرائیور سے کہو آہستہ آہستہ چلتا جائے، کوئی نظر آیا تو میں کہہ دوں گا۔ پھر ایک جگہ مجھے 8-10 فقیر نظر آئے تو میں نے کہا، یہاں روک لو گاڑی۔ فقیر ایک شاندار گاڑی دیکھ کے ایک ساتھ حملہ آور ہوئے اور انہوں نے دونوں جانب سے کار کو گھیر لیا۔ مجھے اور شادو کو دیکھتے ہی ان کی حیرت سے بجلی کے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ اپنی غلیظ صورتوں، میلی آنکھوں اور گندے ہاتھوں کے ساتھ منجمد ہو گئے اور ہمیں پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتے رہے۔ میں نے کہا، دیکھو یہ کارڈ لو، شاہ جی کو دے دینا۔ اور ایک مشٹنڈے فقیر نے کہا، اوئے تو وہی ہے نا ناصر؟ دوسرے نے خوش آمدانہ انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ آپا جی سلام۔ میں نے کہا، وکیل صاحب سے آج ہی مل لے، وہ ورنہ اس کی خیر نہیں، اور اگر یہ پیغام نہ پہنچایا اسے تو تمہاری خیر نہیں۔ میرے سخت لہجے سے وہ بھی سنبھل گیا جو مجھے پہچان کے بے تکلف ہونا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر شادو پر، گاڑی پر اور شوفر پر ڈالی اور کارڈ لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے بڑی مصنوعی رونق سے پاور ونڈو کا سیاہ شیشہ چڑھایا اور جب گاڑی آگے بڑھی تو ان سب کی صورتوں پر نظر آنے والے بے یقینی کے جذبات دیکھ کر خوش ہوا، جو مجھے بھی اپنے جیسا ہی سمجھتے تھے۔ بادشاہی مسجد کے ایک موڑ پر اچانک مجھے شاہ جی نظر آ گیا۔ وہ اپنی گاڑی لاک کر کے چند قدم آگے بڑھا تھا کہ میں نے شادو سے کہا، گاڑی روکو، تم خود بات کرو گے اس سے؟ ہاں، وہ کیا بگاڑ سکتا ہے میرا؟ میں نے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ گاڑی سے اتر کے میں نے سڑک پار کی اور شاہ جی کے پیچھے پیچھے تیز قدم اٹھاتا ہوا گیا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ ایک جھٹکے سے رک کر پلٹا۔ وہ پریشان اور متفکر لگتا تھا، مگر مجھے دیکھتے ہی اس کی صورت کے تاثرات بدل گئے۔ تم؟ وہ دانت پیس کے بولا۔ میں نے سینہ تان کے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، ہاں میں شاہ جی، اچھا ہوا تم مل گئے، میں تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا۔ گیدڑ کی موت لاتی ہے اسے شہر کی طرف۔ وہ میری طرف بڑھا۔ ہاں تجھے لے آئی میرے سامنے۔ میں نے ہاشمی صاحب کا دیا ہوا کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارا باپ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے رک کے کارڈ دیکھا اور جیب میں رکھ لیا۔ اس سے تو بعد میں نپٹوں گا۔ میں
اس دن تو بچ گیا تھا سور کے بچے حرام کھانے والے گدھ، آج میں لحاظ نہیں کروں گا۔ میں نے اپنا ہاتھ جیب کی طرف بڑھایا اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ریوالور میری جیب میں نہیں ہے۔ یہ بے وقوفی کی انتہا تھی۔ ایک ریوالور کا وزن اتنا کم نہیں ہوتا کہ محسوس نہ ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ ریوالور میرے پاس تھا، پھر وہ کہاں گیا؟ گاڑی کی سیٹ پر گر گیا یا شادوں نے نکال لیا؟ سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ میں پیچھے ہٹا اور پلٹ کے بھاگا۔ مجھے یقین تھا کہ ڈرائیور حمزہ خان ضرور مسلح ہوگا۔ گاڑی سڑک کے پار مجھ سے 50 گز دور ہوگی، لیکن گاڑی وہاں نہیں تھی۔ میری آنکھوں کو دھوکہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سڑک کے کنارے وہاں صرف ایک ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی۔ شاہ جی اپنا ریوالور نکال چکا تھا۔ ڈرائیور بابر علی کے عزائم کا اظہار صرف ریوالور سے ہی نہیں، اس کی صورت سے بھی ہوتا تھا۔ کیا اچانک بہرے ہو گئے ہو تم؟ میں نے پوچھا تھا۔ ادھر کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اس نے گاڑی روک دی۔ وہ ریوالور کا رخ میری طرف رکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ سر جی ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ غلام کو جوکر بھی کہتے ہیں۔ تم اچھے جوکر ہو، صورت سے بھی جوکر ہی لگتے ہو، مگر یہ مذاق میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا اور اپنے آس پاس دیکھا، مگر وہاں رات کی ویرانی کا راج تھا۔ آ جائے گا سمجھ میں سر جی، سر سلامت رہنا چاہیے۔ اس کا لہجہ اب بدل گیا تھا۔ کیا ٹائم ہوا ہے آپ کی گھڑی میں؟ خیر سے ذرا یاد فرمائیں کہ اس وقت آپ کو کس سے ملنا تھا۔ گاڑی میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا آپ کو؟ میں نے کہا مجھے اپنے پیٹ میں کوئی چیز حرکت کرتی محسوس ہوتی ہے۔ 5واں مہینہ ہے نا، میرا مطلب ہے مئی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ کیا میں باہر آ کے ٹہل سکتا ہوں تھوڑی دیر؟ اس نے خباثت سے مونچھوں کو ہلایا۔ سر جی ابھی پچھلے سال ایک بندہ ایسے ہی ضائع ہو گیا تھا۔ اس نے چالاکی دکھائی اور ایسی ایکٹنگ کی جیسے ہارٹ اٹیک سے مرنے والا ہے۔ لو جی ہم نے اسے آرام سے لٹایا اور پانی وانی دیا پینے کے لیے۔ اس نے سمجھا کہ بابر علی کے پاس صرف مونچھیں ہیں، عقل نہیں ہے۔ اس نے پانی کا گلاس مارا میرے منہ پر اور بس ضائع ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی قتل کیے ہوں گے تم نے؟ اس نے سارا ہلایا۔ مجبوری میں سب کرنا پڑتا ہے جی، شوق کی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو موقع مل جائے تو آپ یہ ریوالور چھین لو مجھ سے۔ مجھے سب پتہ ہے میری ایک چیز جا سکتی ہے، یا جان ورنہ نوکری، میں ورنہ کو بچاؤں گا۔ میں نے کہا ویری گڈ بابر، بہت سمجھناک آدمی ہو تم۔ میرا خیال تھا کہ تم میری نوکر ہو۔ کون ہے تمہارا مالک؟ اس نے اوپر دیکھا۔ جو سب دنیا کا مالک ہے، لیکن سر جی نوکر ہم اس کے جو تنخواہ دے۔ تمہیں آج کل تنخواہ کون دیتا ہے، پرنس یا ٹائیگر؟ وہ گاڑی کے باہر ایسے کھڑا تھا کہ ریوالور نظر میں بھی نہیں آ رہا تھا اور بہت پرسکون تھا، مگر اس کی نظر ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کسی تذبذب کے بغیر مجھے گولی مار سکتا ہے، مگر میری جان نہیں لے سکتا۔ وہ میرے قتل پر مامور نہیں تھا، اسے صرف مجھے یہاں لے کر آنا تھا۔ اگر میں چاہتا تو اس کی کامیابی کو چند سیکنڈ میں آسانی سے ناکامی میں بدل سکتا تھا۔ وہ مجھے شاہ عالم کی حیثیت سے جانتا تھا۔ شاہ عالم ایک سیاست داں تھا، اس کے پاس عقل تھی اور ذہانت تھی۔ عقل اور ذہانت کے کم زیادہ ہونے سے اتنا فرق نہیں پڑتا، اصل کمال ہے اس کو ضرورت پڑنے پر استعمال کرنے کی صلاحیت۔ جیسے ریوالور خود کچھ نہیں، اصل چیز ہے اسے مہارت سے استعمال کرنے کی صلاحیت۔ شاہ عالم نے اپنی ہر صلاحیت کا بھرپور استعمال کیا تھا، چنانچہ وہ لیڈر بن گیا تھا۔ لیڈر یعنی لیڈ کرنے والا، آگے چلنے والا۔ اس کے پیچھے چلنے والے عام لوگوں میں بھی نہ جانے کتنے عقل اور ذہانت میں اس سے برتر اور بہتر ہوں گے، مگر انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا اور ان کی عقل اور ذہانت ان کے لیے بیکار تھی۔ چنانچہ وہ عوام کہلاتے تھے۔ بے وقوفوں کے ایک جمع غفیر کو انہی جیسا نظر آنے والا کوئی شخص صرف اپنے الفاظ کی طاقت سے جدھر چاہتا ہے ہانک دیتا ہے۔ کسی فوج کے پاس جدید ترین اسلحہ ہو، مگر اس کا استعمال کسی کو نہ آتا ہو تو دشمن کا ایک معمولی آدمی معمولی ریوالور سے ان کے ساتھ وہی سلوک کر سکتا ہے جو چرواہا اپنی بھیڑوں کے ساتھ کرتا ہے۔
شاہ عالم لیڈر بن گیا تھا اور وہ ترقی کر رہا تھا۔ سیاست کے سارے داؤ پیچ جان لینے کے بعد وہ کامیابی کی طرف آخری منزل تک پہنچنے کے لیے کوشاں تھا۔ پہلے وہ معمولی سپاہی کارکن تھا، پھر مقامی سطح کا لیڈر بنا۔ اب صفِ اول کا نہ صحیح مگر وہ سیاست کا ایک معروف نام بن گیا تھا۔ زندہ رہتا تو شاید اس کا نام بالآخر پورے ملک میں ہر شخص ایسے ہی لیتا جیسے آج بے نظیر یا نواز شریف، ولی خان جتوئی اور نوابزادہ نصر اللہ کا لیتا ہے۔ مگر خوش قسمتی کا راستہ دکھانے والا سورج ہر شخص کی زندگی میں کامیابی کے آدھے افق تک روشن نہیں رہتا۔ چنانچہ شاہ عالم بھی گمنامی اور موت کے اندھیرے میں گم ہو گیا تھا اور اقتدار کے خواب کی تعبیر مرگ ناگہاں ہو گئی تھی۔ تاہم تقدیر کا یہ کھیل پس پردہ اتنی خاموشی سے ہوا تھا کہ جب پردہ اٹھا تو تماشا دیکھنے والوں کو احساس بھی نہ ہوا کہ ایکٹر بدل گئے ہیں۔ جو مجھے شاہ عالم سمجھ رہے تھے وہ کیسے اندازہ کر سکتے تھے کہ میں صرف چالاکی اور مکاری، موقع پرستی اور مکروہ فریب کے سیاسی داؤ پیچ ہی نہیں جانتا۔ اچانک مجھے ایک ایسی صلاحیت بھی حاصل ہو گئی ہے جس کا مظاہرہ شاہ عالم نے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ رکھتا تھا اور مسلح پھرتا تھا۔ میں بے خبری میں 4-6 مسلح افراد کا اپنے خالی ہاتھوں سے مقابلہ کرنے پر قادر تھا اور یہ ناممکن نہیں تھا کہ ہوش آئے تو وہ سب غیر مسلح ہوں اور مغلوب ہو چکے ہوں۔ ابھی باہر علی اکیلا تھا۔ میں اسے آسانی سے ناک آؤٹ کر کے چلا جاتا تو بہت سے سوالات میرے ذہن میں جواب طلب رہ جاتے۔ میں نے ابھی تک شاہ عالم کی زندگی کا ایک ہی رخ دیکھا تھا اور اسے میں اپنی کم عقلی یا کوتاہ بینی کے سوا کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اپنے ماحول اور ملک کی سیاست کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ صدیوں پہلے غالب نے کہا تھا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ اور آج کا شاعر کہتا ہے جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہ عالم کا وہی ایک چہرہ ہو جو سب کے سامنے نظر آتا ہے؟ اس کی زندگی کے سیاسی اور نجی رخ کے علاوہ بھی کئی خفیہ گوشے ہوں گے جن کو کسی کی نگاہ نہیں دیکھ پاتی ہوگی۔ ان کا تعلق شاہ عالم کی کاروباری زندگی سے یقیناً ہوگا اور کئی بار کاروبار بھی خفیہ ہوں گے جو کھلے بندوں جاری رہنے والے ہر کاروبار سے بالکل مختلف اور الگ ہوں گے۔ شاہ عالم کی سیاست میں مجھے زبردستی کھینچا گیا تھا اور یہی شاہ عالم کی وہ غلطی تھی جس کا کفارہ اسے اپنی جان دے کر ادا کرنا پڑا تھا، مگر میری غلطی کے نتائج سامنے آ رہے تھے۔ شاہ عالم کے مرنے کے بعد میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میری جان بچ گئی، مگر صورتحال اس کے برعکس ثابت ہو رہی تھی۔ میری جان اب ایسے عذاب میں پھنسی تھی جہاں سے چھٹکارا میرے اختیار کی بات ہی نہ تھی۔ یہ اختیار کچھ اور لوگ اپنے پاس رکھتے تھے، یہ کم سے کم ایسا سمجھتے تھے۔ میں ان لوگوں کو جاننا چاہتا تھا، اس کے لیے سب سے پہلے ان سے ملنا ضروری تھا۔ 10 منٹ کے بعد ایک گاڑی نمودار ہوئی جو ہمارے پاس آ کے رک گئی۔ اس سے پہلے جو اکا دکا گاڑیاں گزری تھیں ان میں سے کسی نے بھی رک کر یہ پوچھنا تو درکنار کہ ہمیں مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، ہم پر ایک نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یہ کوئی افسوسناک بات نہیں رہی تھی کہ لوگ کمینگی کی حد تک خود گرد اور بزدل ہو گئے ہیں۔ اچھا ہو یا برا کوئی بھی کسی کے معاملے میں پڑتا ہی نہیں۔ سرے راہ قتل بھی ہو رہا ہو تو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، خدا نخواستہ بعد میں گواہی دینی ہی پڑے تو ان کا حلف سچا ہو۔ ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ دوسری عام سی کار تھی، خاص کار تو لوگوں کی نظر میں آ جاتی ہے، جیسے میری لینڈ کروزر تھی۔ دوسری گاڑی میں پیچھے ایک ہی شخص بیٹھا ہوا تھا، آگے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص مسکراتا ہوا نیچے اترا اور اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے نیچے اتر کے مصافحہ کیا۔ میرا اپنا نمک حرام ڈرائیور 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا مگر پوری طرح مستعد تھا۔ اس نے کہا کیا حال ہے آپ کا؟ میں نے بھی کہا
کیا حال ہے آپ کا؟ جیسے اس نے فرض کر لیا تھا کہ پرانے جاننے والے ملتے ہیں تو تعارف نہیں کراتے، ایسے ہی میں نے بھی فرض کر لیا کہ وہ ٹائیگر ہوگا۔ پرنس زیادہ عالی شان اور معزز لقب تھا۔ ٹائیگر کیسا بھی ہو جنگل کا جانور ہوتا ہے اور آدمی اس پر اتنا اختیار رکھتا ہے کہ جب چاہے اسے پکڑ کے چڑیا گھر یا سرکس کے پنجرے میں بند کر دے یا گولی مار دے۔ اس نے میرے لیے پیچھے کا دروازہ کھولا اور میں بیٹھ گیا۔ پیچھے والی سیٹ پر جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ بھی مجھے عام سا آدمی لگا۔ دھاری دار قمیض اور گہرے سیاہی مائل نیلے رنگ کی پتلون، سنہرے فریم والی اینک اور سنہری کلائی کی گھڑی۔ وہ 40 سال کا ضرور تھا، قدرے فربا بدن اور گندمی رنگت کا مالک تھا اور اس کی صحت بہت اچھی تھی۔ اپنی صورت سے بھی وہ شریف آدمی ہی لگتا تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملا کے خیریت پوچھی اور خیریت نہ ہونے کے باوجود میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اور آپ کی دعا چاہیے، یوں جیسے یہ سب پہلے سے طے تھا اور اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ میرے بیٹھتے ہی گاڑی روانہ ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں گفتگو کا سلسلہ کہاں سے اور کیسے شروع کروں۔ وہ مجھے اجنبی سمجھ ہی نہیں سکتے تھے مگر میرے لیے وہ مریخ سے اتری ہوئی مخلوق کی طرح تھے۔ بالآخر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، تمہاری ناراضی بجا ہے، آئی ایم سوری کہ مجھے ملاقات کے لیے یہاں آنا پڑا یا مجھے لانا پڑا۔ میں نے ظاہر کیا کہ میں واقعی ناراض ہوں۔ مسٹر شاہ، اگر تم مصروف ہو تو میں بھی فارغ نہیں ہوں۔ ہر شخص کلاک کی سوئیوں کی طرح وقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس زندگی کو چلانے والی مشین ایک ہی ہے۔ میں نے محتاط رہتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھے ایک سوئی فرض کر لیا ہے اور دوسری سوئی۔ وہ مسکرانے لگا، تمہیں چھوٹی سوئی کبھی نہیں سمجھا میں نے کہا، مگر میں چھوٹی سوئی ہوں، بڑی سوئی نہ ہو تو گھڑیاں بالکل بیکار چیز نہیں ہوتی۔ میری بات کا کوئی سر پیر نہیں تھا مگر وہ اس سے کوئی مطلب اخذ کر رہا تھا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے لوگ مجذوب کی بڑھ میں رمز اور الہام کے معنی تلاش کر لیتے ہیں، تاہم یہ سلسلہ غیر معینہ عرصے تک نہیں چل سکتا تھا۔ یہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ایسا ہونا عملاً ناممکن ہے، اس نے نرمی سے مگر شفاف لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، ناممکن کا لفظ میں نے اپنی ڈکشنری سے خارج کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس کے چہرے کا رنگ ہی نہیں، لہجہ بھی بدل گیا۔ اوکے ہم اطمینان سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ آج کے بعد میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں، پلیز مسٹر شاہ، یہ سب ناپسندیدہ تھا میرے لیے بھی مگر ناگزیر بھی۔ میں نے اسی لیے سوری کہہ دیا۔ ناؤ ٹیک اٹ ایزی۔ اس نے سر کی خفیف سی حرکت اور آنکھوں کے اشارے سے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی موجودگی کا احساس دلا کے مجھے خاموش کر دیا۔ اب میں پہلے کی نسبت کچھ پرسکون تھا۔ اس خبیث ڈرائیور بابر علی نے ضرور مجھے گن پوائنٹ پر یہاں لا کے خطرناک صورتحال سے دوچار کرایا تھا مگر اب ایسا لگتا تھا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ وہ فلم ڈرگ مافیا اور جرائم کی دنیا کے ڈان ٹائپ لوگ نہیں تھے اور اگر تھے تو اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ وہ مجھے اغوا کر کے کہیں قید کرنا چاہتے ہوں یا میری جان کے در پہ ہوں۔ ان کا شاہ عالم کے کسی غیر قانونی کاروبار میں اشتراک ہو سکتا تھا اور وہ مجھ سے محض کاروباری بات کرنا چاہتے تھے، جبکہ مجھے نہ کاروبار کی نوعیت کا پتہ تھا اور نہ اشتراک کی صورت کا۔ اپنے اعتماد کا مظاہرہ کرنے کے لیے میں نے جیب میں سے اپنا فون نکالا اور رکشی سے بات کی۔ مجھے ذرا دیر ہو جائے گی کیا مطلب؟ اتنی دیر ہو چکی ہے پہلے ہی، وہ بولی۔ میں نے کہا، اوہ ڈارلنگ، جب اتنا عرصہ کوئی باہر گزار کے آئے تو یہاں کے معاملات بھی نپٹانے پڑتے ہیں۔ تم نے کھانا کھا لیا ہے نا؟ اس نے چند سیکنڈ کے بعد کہا، ہاں۔ پہلے بھی میں انتظار نہیں کرتی تھی کیونکہ یہ سوال بھی مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ اچھا تم سو جاؤ، میں نے باہر سے گارڈ ہٹا دیے ہیں، اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو تو اشرف سے کہہ دینا، ویسے پولیس موجود ہے۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں، گھر میں بہت سی نکارہ چیزوں کی طرح ہوں میں بھی جو ڈاکو نہیں لے جاتے۔ مسجد میں بھی نئے جوتے چوری ہوتے ہیں، پرانے بدصورت چپل نہیں۔ وہ کہہ مار کے ہنسی۔ اس کی ہذیانی ہنسی نے مجھے چوکنا کر دیا۔ کیا بات ہے رکشی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟
وہ پھر اسی طرح ہنسی۔ یہ تم پوچھ رہے ہو، سچ بتاؤ کس کے ساتھ ہو؟ اس وقت تم اپنی اسی چندہ کے ساتھ مس خان، کرنل خان کی چاندنی سے زیادہ حسین بیٹی الو کی پٹھی یہاں آئے گی نا تمہارے سیکٹری بن کے، تو میں دماغ درست کر دوں گی اس کا، ایسا ذلیل کروں گی سب کے سامنے، اور تم مجھے روک نہیں سکو گے۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ رکشی یقیناً نشے میں تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شراب کو بھی حرام نہیں سمجھتی۔ وہ ضرور پہلے سے اپنے دکھ کا مداوع اسی طرح کرنے کی عادی ہوگی۔ عادت بھی ایک دن میں نہیں بنتی۔ وہ سکون آور گولیاں بھی کھاتی تھی۔ ممکن ہے کسی نے، شاید خود شاہ عالم نے اسے کہا ہو کہ شراب بھی علاج غم ہے، اعصاب کو سکون پہنچاتی ہے۔ سکون آور گولیوں کے ساتھ شراب پی جائے تو نتائج ہلاکت خیز بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بات عام لوگ نہیں جانتے تو رکشی کو کہاں معلوم ہوگی۔ شاہ عالم نے اسے جانتے بوجھتے خطرناک کھائی میں نہ ختم ہونے والے تاریک راستے پر ڈال دیا تھا۔ اس پر آنکھیں بند کر کے چلتی جاؤ، سارے غم اور تفکرات بلا دو۔ میں بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھ بیٹھا ہوا شخص بولا۔ وقت کے ساتھ تبدیلی آتی ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ وہ مزید حیران ہوا۔ بڑا مشکل شعر پڑھ دیا آج تو۔ میرا مطلب یہ تھا کہ تم اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھنے لگے ہو۔ میں معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے